قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حدت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنا فستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تتوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. یہ روایت بہت مشہور روایت ہے کتاب الحج کی. اس روایت کو یہاں لا کر حیض کے سلسلے میں حضرت کچھ وضاحت دینا چاہتے ہیں. کتاب الحیض، حیض یہ وہ خون ہے جو اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے جاری و ساری فرمایا. خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جاری کیوں کیا، اس سلسلے میں ایک لمبی تفصیلات لوگ بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. تو آپ تمام آدم کی اولاد کے جب سردار ہیں تو لا محالہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے بھی حضور سردار ہیں. تو گویا آپ علیہ السلام نر و مادہ دونوں کے سردار ہیں، نر کے بھی سردار ہیں، مادہ کے بھی سردار ہیں. آپ نے اس کو اللہ کی حکمت قرار دیا. اللہ کی حکمت، اللہ رب العزت نے اپنے حکمت عملی سے مستورات کے اندر یہ کیفیت پیدا فرمائی. علماء فرماتے ہیں فطری اعتبار سے مستورات کے اندر گرمی زیادہ ہے، اور اس گرم مادے کو قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا تاکہ ان کے اندر مزاج میں، طبیعت میں اعتدال رہے. اور یہ ان کو جاری ہوتا ہے جن کا رحم مادر ہوتا ہے. رحم مادر، مرد کو رحم مادر نہیں ہے تو رحم مادر میں کوئی چیز جمتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس ماہانہ نظام کے ذریعے سے رحم مادر کی صفائی کرا دیتا ہے. تو اسی لیے تولد کے لیے رحم مادر کا نظام کا درست ہونا ضروری ہے. رحم مادر کا نظام اگر درست رہے گا اسے تولد ہوگا، یعنی بچے ہوں گے. اگر رحم مادر کا نظام درست نہیں ہے، درست نہ ہونے کی دو شکل، یا تو حیض ہی نہ ہو تو رحم مادر قابو میں نہیں ہے، رحم مادر حرکت میں نہیں ہے، یعنی گویا رحم مادر میں رحم ہی نہیں ہے، یوں سمجھا جائے گا، اسے بچے ہی نہیں ہوتے. دوسری چیز، تسلسل کے ساتھ خون ہو رہا ہو تو رحم مادر بیمار ہیں. تیسری چیز، رحم مادر میں ایام کی ترتیب نہیں ہے، یعنی ریگولر نہیں ہے، تو تب بھی یوں سمجھا جائے گا رحم مادر کبھی صحت مند ہے کبھی بیمار ہے. irregular بولتے ہیں انگریزی میں. اگر ریگولر ہو، جیسے اگر کسی کو حیض ہو تو 5 دن کی ترتیب ہے، کسی کی 6 دن کی ترتیب ہے، کسی کی 7 دن کی ترتیب ہے. تسلسل کے ساتھ 6 دن بولے تو صحت مند خواتین کے ایام بدلیں گے نہیں. روز اول سے لے کر روز آخر تک 6 دن 6 ہی دن ہوں گے، 5 دن 5 ہی دن ہوں گے، 4 دن 4 ہی دن ہوں گے. کبھی کبھار ایک آدھ آگے پیچھے ہو گیا، کبھی کبھار وہ الگ چیز. اگر کبھی کبھار کسی کو زیادہ ہو رہا ہے تو اسے استحاضہ قرار دیں گے. 4 دن سے زیادہ ہو تو 5 دن، یعنی اپنی ترتیب سے اگر 1 دن 2 دن زیادہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ استحاضہ کہیں گے، حیض نہیں کہیں گے. استحاضہ وہ خون بیماری کا خون ہے.
تو اللہ رب العزت نے تولد کے نظام کو جاری و ساری کرنے کے لیے خواتین کے اندر رحم مادر پیدا کیا. اس رحم، اس کا نام ہی رحم اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. اس لیے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء مشہور روایت ہے، جس کو تمام محدثین اپنے شاگردوں کو سب سے پہلی مرتبہ سناتے ہیں. عام طور پر محدث جو سب سے پہلے درس حدیث کے لیے زانو تلمذ اختیار کرے، اس کے سامنے سنائی دینے والی حدیث الراحمون یرحمہم الرحمن. راحمون، راحم نے رحم پیدا کیا ماں کے اندر. اب دیکھیے اس رحم کو کیا کہتے ہیں؟ رشتہ کہتے ہیں. رشتہ کون کون؟ اس پیٹ سے متعلق. اب مثال طور پر آپ سب ایک ہی ماں کی اولاد ہیں مثلا، تو ایک ہی ماں کے کوکھ سے جنم لیے، تو سب سے پہلا درجہ کس کا ہوگا؟ بھائیوں کا ہوگا، بہنوں کا ہوگا. بھئی یہ آپس میں بھائی بہن کیسے کہلائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ہمدردی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس رحم کے اندر جو بھی پیدا ہوگا اس کے اندر لازمی طور پر وہ رحم، ایک تعلق، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ماں کا تعلق ہمیشہ کے لیے اپنے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کا اٹیچمنٹ ہمیشہ کے لیے ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ رحم کا. اور پھر اس رحم کے اندر تولد کے لیے سبب بنا کون؟ والد. تو والد سے تعلقات ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ددیال سے تعلقات ہو گئے، تو اسی طریقے سے ننیال سے. بھئی آپ کے والد رحم کی وجہ سے والد بنے. ابے آپ کے والد رحم کی وجہ سے کیا بنے؟ والد بنے. یہ والدہ بنی. اگر رحم نہ ہوتا تو والد کہاں سے بنتے؟ تو والد آپ کے اوپر شفقت مشفق بنے ہیں. تو کیوں؟ آپ نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، تو گویا کہ ان کی بیوی کے پیٹ سے جنم لیا، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہ رحم ایک الہی نظام ہے. تو یہ حشر کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر رحم اپنا حصہ لے گا. تو علماء فرماتے ہیں رحم کا سب سے پہلا حصہ ماں اس لیے کہ رحم ہی اصل ہے. تو اصل جو سب سے زیادہ آپ جن کی قدر کرنی چاہیے وہ ماں ہے، ماں کی قدردانی فرض ہے. اس کے بعد باپ نمبر 2. اس لیے اللہ کے رسول سے من احق بحسن صحابتی جس وقت پوچھا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا امک ثم من ثم امک ثم من ثم امک. 3 مرتبہ کہا. ثم من ثم ابوک. بعض روایتوں میں امک اباک آپ نے یہ کہا. تو یہ جو نظام آپ نے بتایا ہے، یہ نظام یہ حیض کا نظام ہے. وہ حیض ہے تبھی آپ تولد ہوئے. اگر یہ حیض نہ ہوتا تو آپ تولد ہی نہ ہوتے. گویا کہ یہ حیض کو ہم لوگ عام طور پر ایک ناپاک عربے اسی ناپاک سے تم بنے. ناپاک چیز یہ من جانب اللہ جو جاری و ساری ہوا. جب استقرار، جب حیض رکتا ہے کب؟ جس وقت میں مادر رحم کے اندر 2 پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2 پانی یعنی ماں اور باپ کا پانی، جیسے کہ الماء من الماء، اس میں تفصیلات میں نے بتایا، شباہت کے موقع پر تفصیلات بتایا. یہ دونوں پانی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ مادر رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. مادر رحم کا منہ کھلا رہتا ہے. حیض کے ایام میں مادر رحم کا منہ کھلا رہتا ہے. جو ہی حیض کے ایام بند ہو جاتے ہیں تو مادر رحم کا منہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان ایام میں اگر ماں باپ کی ملاقات کی وجہ سے رحم کے اندر بچہ کیا ہو گیا؟ استقرار پا گیا، دونوں کا پانی مل گیا، تو مادر رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. یہ بند ہو گیا تو سمجھو آپ کے یہاں جشن ہی جشن ہے. ہر بے ماں بننے والی ہے، ماں بننے والی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر نہ ماں نہیں بنتی ہے تو پورے خاندان میں ایک صدمہ رہتا ہے. ارے بھئی یہ ماں ہی نہیں بنی، ماں ہی نہیں بنی، ماں ہی نہیں بنی. اب جب ماں بن جاتی ہے تو پورے خاندان میں خوشی ہوتی ہے، چلو بھئی ماں بن گئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ منہ بند ہو گیا. اب یہ جو منہ بند ہو گیا، اس منہ کے کھلنے کے ایام تک وہ خون جو کچھ بھی حیض کے ہر جو 4 دن کو ایک مرتبہ نکلتا تھا، وہ سب اندر ہی جمع رہتا ہے، اور اسی سے انسان کا اللہ تعالیٰ بدن پرورش کرتا ہے، بدن بناتا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں جو کہا نطفہ سے جو علقہ بنا فجعلنا النطفۃ علقہ، فجعلنا العلقۃ مضغہ، تو یہ جو ترتیب اللہ کا بنا ہے، یہ آ کر یہ نطفہ اندر جانے کے بعد منہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نطفے کے ساتھ وہ جو ایام کے اوقات میں جو خون آتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ تو یسألونک عن المحیض، جو عام طور پر ماہانہ حیض ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا ہوا اذن، آپ نے کہا وہ دو چیزیں، وہ اذن کے معنی وہ ایک تکلیف ہے، وہ ایک تکلیف، یعنی کیا مطلب؟ ان ایام میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، ان ایام میں دو طرح کی تکلیف، شادی شدہ لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مانی بنی، دل کی بھی تکلیف ہے، بدن کی بھی تکلیف ہے، مانی بنی تو اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور دیگر ایام میں بدن ٹوٹ جاتا ہے، بدن کے تمام اعضاء سے نچوڑ کر خون نکل جاتا ہے، اور دوسری بات ہے وہ گندگی ہے، خون تو گندگی ہے ہی اپنی جگہ پر، اذن۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس میں دو باتیں کہی کہ عورتوں سے آپ جدا رہیں، کس اعتبار سے؟ بستر کے اعتبار سے جدا رہیں، بستر کے اعتبار سے جدا رہیں، دوسری بات خدمت کے اعتبار سے بھی جدا رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیض کے ایام میں خواتین سے کم خدمت لینا چاہیے، صحت کے ایام میں آپ خدمت لیجئے، حیض کے ایام میں بھی آپ وہ اتنا ہی بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے خواتین، اللہ ان کو اپنے شان نشان جزائے خیر عطا فرمائے، خواتین ان تمام ایام میں کیا نہیں ہوتی ہیں؟ عذر پیش نہیں کرتے، حالانکہ ان کی حالت وہ جانے، اللہ جانے، عذر پیش نہیں کرتے۔ حسب معمول ناشتہ بن رہا ہے، حسب معمول کھانا بن رہا ہے، حسب معمول تمہارے گھر کا نظام چل رہا ہے، حقیقت میں اس کی حالت کیا ہے وہ جانے، اللہ جانے، لیکن آپ پکوان پر پکوان دیے جا رہے ہیں اور وہ بیچاری کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، محیض میں آپ ذرا جدا رہیں، الگ رہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، فرمایا تم لوگ قریب بھی نہ ہو۔ تو اس زمانے میں لوگ کرتے کیا تھے؟ عورتوں کو الگ مکان بنا دیا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ الگ مکان ان کو بنا کر ان کو خارج نہیں کرنا، وہ رہیں گی گھر میں، تم جاؤ باہر، تم جاؤ باہر بھائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں تو رہیں گی وہ، اور تم باہر رہو۔ کیا مطلب؟ وہ کمرے میں سوتی، تم حال میں سو جاؤ، یہ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دیکھو اگر دو چیزیں ہیں، ایک نوجوان لڑکا ہے، شادی شدہ ہے، حیض کے ایام میں وہ اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو باقاعدہ حکم ہے کہ حیض کے ایام میں ماں کے گھر بھیج دیا کرو، ماں کے گھر بھیج دیا کرو، تاکہ تم بھی گناہوں سے محفوظ رہ سکو۔ ہاں شادی شدہ ہو کر ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد آپ، یہ ایک اللہ کا ایک عجیب نظام، شادی کے شروع میں جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں سنجیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے، سنجیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور سنجیدہ بن جاتی ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہوا؟ فاعتزلوا النساء، بھئی تم الگ رہو، کب؟ جب شادی کے ابتدا میں رہو تو ٹوٹل الگ رہو، اگر دھیرے دھیرے ہو گیا تو آپ نے بتایا نہیں، ایک بستر پر آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بس ملاقات وغیرہ نہ کرے، ایک بستر پر آرام کر سکتے کوئی حرج نہیں، تو آپ نے بتایا عمل، تو پتہ چلا نفس اگر قابو میں ہے تو لیٹنے میں کوئی حرج نہیں، نفس قابو میں نہیں ہے تو نہیں لیٹنا چاہیے۔ حتیٰ یطہرن، کب تک؟ پاکی تک، جب پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں یہ حکم کی حکمت سمجھو، جو ہی حیض سے عورتیں پاک ہوتی ہیں، بے اولاد لوگوں کو چاہیے کہ فوراً اولاد کے بارے میں فکر کرتے ہوئے ملاقات کریں۔ اطباء بھی فرماتے ہیں جو ملاقات حیض کے فوراً بعد ہو، اس ملاقات سے سب سے زیادہ امید باندھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس سے بچے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھی ملاقات کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، اور لوگ بے ڈھنگا ہوتے ہیں، بے ڈھنگا طریقے سے۔ یہ ترتیب بتائی اطباء نے، اگر آپ کا اولاد نہیں ہو رہے ہیں، حیض کے ایام ختم ہوتے ہی منہ کھلا ہوا رہتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، فوراً آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے مادے کو ضائع کیے بغیر
تولد کی طاقت کے ساتھ اگر آپ نے ملاقات کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فوراً وہ قبول کر لے گا اور مادر رحم کے اندر وہ محفوظ ہو جائے گا، بے اولاد صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ فاتو للتعقیب، فوراً تم ملاقات کرو، کیا مطلب؟ بے فوراً ملاقات کرو کیا مطلب؟ بھائی فاتو ہونا بول ڈالنا کافی ہے، تو فوراً ملاقات کرو کیا مطلب؟ یعنی تاخیر مت کرو۔ بے اولادوں سے کہا جا رہا ہے تاخیر مت کرو، بات سمجھ رہے نہیں؟ فرض کا درجہ دے دیا نہیں، فاتو ہونا الامر للوجوب بول کو فرض کا درجہ دے ان کو۔ ارے بھائی آپ اگر صاحب اولاد بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فوراً اس کا نظام بنائے کہ ان اللہ یحب التوابین۔ بھئی آپ نے اگر اس سلسلے میں آگے پیچھے کوئی حرکتیں کی ہیں تو توبہ استغفار کر لیجئے۔ توبہ کرنے سے اللہ صاحب اولاد بناتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم وبنین۔ اگر آپ لاوارث ہیں، بے وارثی ہیں آپ، جی اللہ آپ کو صاحب وارث بنائے گا۔ کب؟ آپ توبہ بھی استغفار بھی کر لیں۔ یعنی بچے خالی وہ ترکیبیں اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، ترکیب کے ساتھ توبہ بھی کرنا چاہیے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو بھی چاہتا ہے۔ جو لوگ ناپاک ایام میں دور رہتے ہیں اور پاکی ایام میں پاک رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم پیغام ہے جو اللہ نے محیض کے موقع پر عطا فرمایا۔ اور بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ باب کیف کان بدء الحیض۔ اب دیکھیے، آپ کو کیف کان بولتے ہی آپ کو ابتدائی کتاب نظر آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں یہاں حیض کی ابتدا کب ہوئی؟ عام طور پر لوگوں کے درمیان اشکال ہوتا ہے، کب ہوئی کب ہوئی کب ہوئی کیسے ہوئی؟ آگے پیچھے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے آراء سے نوازتے ہیں۔ نوازنے والوں کو نوازنے دیجیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو حضرت امام بخاری نے نقل فرمایا۔ کیا کہا؟ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم۔ فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے لیے فرض کر دیا، لازم کر دیا، متعین کر دیا، طے کر دیا۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کس کا ترجمہ؟ کتب اللہ، اللہ کی طرف سے طے شدہ۔ قال بعضوں نے فرمایا کان اول ما ارسل الحیض، سب سے پہلے جو حیض ارسال کیا گیا وہ بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ اکثر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ علیہ السلام کی یہ حدیث یہ اس سلسلے میں اکثر وارد ہوئی ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، مزید تفصیلات انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے انشاءاللہ۔